7 ستمبر 1974 میں بہت ساری قربانیوں اور تاریخوں کے بعد مرزائیوں کو پاکستان کی اسمبلی میں غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اسی نسبت سے آج کے جمعے کو خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بہت بڑی صفت اور اعزاز ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اس جمعے کو منتخب کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں 2 بڑے عہد لیے۔ ایک عہد اپنی الوہیت ربوبیت کا تھا، اور دوسرا عہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ ان دونوں عہدوں کا اللہ رب العزت نے خود تذکرہ کیا قرآن میں۔ پہلے عہد میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں جتنے بھی انسان قیامت تک آنے والے تھے، ان کی ارواح کو جمع کیا اور ان کو خطاب کیا۔ اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا۔ سورہ اعراف میں یہ تذکرہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ جب تمہارے رب نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کے اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار لیا کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو سب نے کہا قالوا بلا، سب ارواح بولے بے شک اللہ تو ہمارا رب ہے۔ شہدنا ان تقولوا یوم القیامت ان کننا عن ھذا غافلین۔ تو اس گواہی کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اس پر گواہ ہیں، یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی کہ ہمارا رب کون ہے۔ ہم سب کا رب اللہ رب العزت ہے۔ یہ ہم نے عالم ارواح میں اقرار کیا ہے، ساری ارواح جتنی بھی ہیں ان سب روحوں نے اقرار کیا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور دوسرا اقرار اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی تمام روحوں کو اکٹھا کیا، تمام ارواح کو اکٹھا کرنے کے بعد ان سے اقرار لیا۔ وہ اقرار کیا تھا اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ جب اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے پکا عہد لیا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور جب تمہیں کتاب مل جائے اور تمہیں حکمت مل جائے تو تمہارے پاس وہ پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا، اس پیغمبر پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا بھلا تم نے اقرار کر لیا؟ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرا لیا تم نے؟ تو سب نے کہا قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، کہا تم بھی گواہ رہو میں بھی تم پر گواہ ہوں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے
اللہ کے پیغمبر نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی بھی ہیں، نبیوں کے نبی بھی ہیں، آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں۔ آپ کی نبوت کا اقرار ہر نبی سے اللہ رب العزت نے لیا، اور اس اقرار کو ہر پیغمبر نے اپنی امت تک پہنچایا، اور اس کا تذکرہ بھی ایک مقام پر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ الصف میں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ مریم کے بیٹے نے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور اس کے بعد وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور تمہیں میں اپنے بعد ایسے پیغمبر کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو یہ بشارت بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنے ماں کے خواب کی تعبیر ہوں، اپنی ماں کے خواب کی تعبیر ہوں۔ اور یہ جو تمام انبیاء سے عہد لیا، اس کے متعلق ایک شاعر نے پنجابی میں یہ بات کہی، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں کیا انہوں نے کاف کن دیا منزلہ اجے پہلیاں سن جدو میرے نبی دی لوئی ہوئی سی، کاف کن دیا منزلہ پہلیاں سن جدو میرے نبی دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چن بن کے جیدی بابل وچ پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو باغ لگ گئے جیڑی مدتاں دی موئی ہوئی سی۔ ابھی کون کی منزلیں پہلی تھی، آدم علیہ السلام کی مٹی گوئی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی میں گویا ہوا تھا، اس وقت بھی میں خاتم النبیین تھا۔ اور اسی کو ایک اور اہل دل نے اس طرح بیان کیا، اللہ اکبر، اس طرح بیان کیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ جب اللہ نے ارادہ کیا انسانیت کو بنانے کا تو سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کر تابانیاں نقش کون و مکان سجایا گیا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ نے وہ قلم ہی توڑ دیا جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بنایا اور آپ کی نبوت کو۔ اب آئیے دیکھیے، میں نے اختصار کے ساتھ 10 ایسے نکات بیان کیے ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل ہے، جن میں اللہ اکبر پہلی دلیل کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے اقرار لے لیا، کیا میں تمہارا رب ہوں، الستو بربکم، سب نے کہہ دیا قالوا بلا۔
پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، ہر نبی نے آ کر ایک ہی کلمے کی دعوت دی، اسی کلمے کی، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس اقرار کو، اس عہد کو یاد دلایا تمام انسانوں کو۔ ہر وقت میں جتنے بھی نبی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نے اسی کلمے کی دعوت دی۔ ہاں، ان کے ساتھ جو دوسرا حصہ ہوتا تھا وہ ان کی نبوت کو ظاہر کرتا تھا۔ آدم صفی اللہ تھے، نوح نجی اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، اسماعیل ذبیح اللہ تھے، اور اسی طرح عیسیٰ روح اللہ تھے۔ مگر جتنے بھی نبی آئے، ان نبیوں کے ساتھ ان کے ساتھ نقطہ موجود تھا، نقطہ موجود تھا۔ پہلے حصے میں کوئی نقطہ نہیں تھا اور دوسرے حصے میں نقطہ موجود تھا، ہر نبی کے نام میں نقطہ موجود تھا۔ لیکن جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی بھی نقطہ نہیں تھا۔ جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی نقطہ نہیں ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ نے اس نبوت کو مکمل کر دیا، کلمے کو مکمل کر دیا۔ ایک پہلی دلیل۔ دوسری دلیل ہے، ہر نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی آپ، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ بشارت بیان کی۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اوراق پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کونی ماری عمر فاروق کو کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ انہوں نے کہا، عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات کے اوراق ہیں اور اس میں بڑی پیاری پیاری باتیں، میں تو وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا، عمر یہ تو تورات کے اوراق ہیں، اگر صاحب تورات بھی آ جائے، موسیٰ بن عمران بھی آ جائیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جائیں، تو وہ میری نبوت کو تسلیم کریں گے، میری نبوت میں ان کی کامیابی ہے۔ تو جو بھی نبی تھا اس سے عہد لیا اللہ رب العزت نے۔ اب تیسرا پوائنٹ دیکھیے، تیسری بات، تمام نبی آتے رہے اپنی قوموں کی طرف، اپنے علاقوں کی طرف، اپنے زمانے نبوت محدود زمانے کے ساتھ، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس، آپ لوگوں سے فرما دو، لوگوں سے کہہ دو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اور زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین ہے، جس طرح قرآن جو ہے یہ کعبہ ہدی للعالمین ہے، اور اسی طرح قرآن شفاء للعالمین ہے، اسی طرح آپ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے۔ جس طرح اللہ کی ربوبیت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ کی رسالت بھی تمام جہانوں کے لیے ہے۔ پہلے نبی آتے رہے قوموں کی طرف، قبیلوں کی طرف، وقت کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے۔ جب آپ آئے تو آپ کے لیے زمانہ نبوت قیامت تک کا تھا، اس لیے کوئی بھی نبی آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ اب دیکھیے اگلی دلیل میں، اللہ اکبر، پہلے نبی آتے تھے، ان کے جو بھی دین ہوتا اس میں تبدیلی آتی،
تورات آئی، تورات کے بعد انجیل آئی، اسی طرح زبور آئی، زبور کے بعد تورات آئی۔ دین مکمل نہیں ہوا تھا، جو نبی آتا اس کی کتاب آتی، بعد میں ایک عرصے کے بعد اس میں تبدیلی آ جاتی، وہ تبدیلی آتی، نبی نئے کی ضرورت پڑ جاتی، نبی نئے کی ضرورت پڑتی، اللہ نبی بھی بھیجتے، اللہ کتاب بھی بھیجتے۔ آپ جانتے ہیں نا کتنے صحائف ہیں نبیوں پر آئے، اسی طرح تورات، زبور، انجیل، لیکن پھر کیا آیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا، قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں کوئی تبدل نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آپ کا دین کامل ہے، مکمل ہے، آپ کے دن بھی روشن ہے، آپ کی راتیں بھی روشن ہے، آپ کا سفر بھی، آپ کا حضر بھی، آپ کا انفرادی زندگی بھی، اجتماعی زندگی بھی، تمام زندگی آپ کی محفوظ ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں، قیامت تک کے لیے یہ کتاب قائم ہے۔ جب کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، دین میں کوئی کمی نہیں رہ گی، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، تو اس لیے نہ نیا دین آئے گا نہ نیا نبی آئے گا۔ تو دین مکمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت بھی کامل اور مکمل۔ اسی طرح اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے وہ تمام خوبیاں عطا فرما دی جو پہلے نبیوں کے لیے نہیں تھی۔ میرے مختلف نام ہیں، میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام ماہی ہے، اور اسی طرح میں کفر و شرک کو مٹانے والا ہوں، میرا نام حاشر ہے، اور میرا نام حاشر اس لیے ہے کہ قیامت میں لوائے حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، تمام انبیاء، اور وہ مشہور حدیث آپ سنتے ہیں، آدم علیہ السلام معذرت کریں گے، میں کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، ابراہیم علیہ السلام معذرت کریں گے، نوح علیہ السلام معذرت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے، موسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے، جو شفاعت کریں گے تو اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو قیامت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر حساب شروع نہیں ہوگا، اور آپ کی جب تک آپ دستک نہیں دیں گے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، تو اس لحاظ سے بھی آپ آخری نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں عاقب ہوں، یعنی نبوت کو ختم کرنے والا ہوں۔ اسی طرح ایک اور آپ نے مثال دی، چھٹی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک معمار نے ایک عمارت تعمیر کی، اس تعمیر کی بڑی عالیشان، بڑی بہترین، ہر کوئی دیکھنے والا آتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، تو فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، جب وہ لگ گئی تو وہ مکمل ہو گیا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے، 7واں نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، ذرا غور سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے خدائی کے دعوے ہوتے تھے۔ آپ جانتے ہیں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، آپ جانتے ہیں فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، ہر ناشک گزرا ہے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جتنے دعوے ہوئے خدائی کے دعوے ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نبوت اتنی کامل ہو گئی، نبوت اتنی مکمل ہو گئی، نبوت اتنی عزت والی ہو گئی، اللہ اکبر، آپ تو آپ رہ گئے، آپ کے صحابہ نے اتنی عظمت پالی، آپ کے صحابہ نے اتنی عظمت پالی، آپ فرماتے ہیں لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا،
اتنی مکمل، اتنی. تو اب دیکھیے اللہ اکبر، یہ نبوت کا دعویٰ کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا اقرار کرنا ہے. وہ تو بدبخت ہوا ہی ہوا. ایک بات سمجھ لیجئے، جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو کافر ہے، لیکن علماء کا بیان کیا ہے، جو نبی سے نبوت کی دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے. نبی کی نبوت کے بعد دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی کی نبوت پر کوئی آ گئے نا میں نبی ہوں تو کہے دلیل دو، تو بھی کافر ہے. نبی تو آخری نبی ہیں، ان کی نبوت ختم. اب تو جب آپ کی نبوت نہیں تھی خدائی کے دعوے ہوتے رہے، لیکن آپ کی نبوت اتنی کامل، اتنی عزت، اتنی عظمت والی تھی کہ آپ کے بعد اگر کسی نے کہا تو پھر نبوت کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور آپ کی صفت جس کی وجہ سے آپ پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے ہیں وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور لوائے محمد اور شفاعت کبریٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں کریں گے. اب آئیے ذرا غور کیجئے، آخری باتیں ہیں. اللہ اکبر. یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ چاند پر تھوکنے سے تھوک چاند پر نہیں جاتی، لوٹ کر اسی کے منہ پر آتی ہے. کوئی جتنا مرضی چاند پر تھوکنے کی کوشش کرے اسی کے منہ پر لوٹ کر پڑے گی. لیکن یہ ہمارے جذبات ہیں، ہماری عقیدت ہے، محبت ہے. لیکن کچھ باتیں ہم میں ایسی کمزوری والی ہیں. ان میں سب سے زیادہ کمزوری مسلمانوں کا طرز عمل ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر ہم آپ کی نبوت کی تصدیق کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، یہ جو فتنہ زور پکڑا یا آج تک زور پکڑے ہوئے ہے یا اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، ان پر کبھی غور کر لینا چاہیے. ان میں ایک ہماری اجتماعی غلطی ہے. ان کے بہت سارے لوگ بڑے بڑے کلیدی عہدیوں تک پہنچتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جو بھی مدارس ہیں ان کے پڑھے لکھے بھی ہوں یا دوسرا طبقہ بھی ہو تو وہ ان کلیدی عہدوں تک نہیں پہنچتے. یہ اوپر سے بیٹھ کر وہ کام کر لیتے ہیں جو ہمارے لوگ ان عہدوں تک نہیں ہوتے. اور اس کی مثال تو پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی ہے کہ پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ وہ قادیانی تھا اور آج تک اس کے اثرات موجود ہیں. تم دیکھو تو سب سے زیادہ پاسپورٹ ہمارے ہاں ان لوگوں کے بنتے ہیں، ربوے والے یہاں آ کر پاسپورٹ بنواتے ہیں اور باہر جاتے ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات، ہمارے ہاں ہمارے اکابر اس بات کا کہتے ہیں کہ وہاں علاج نہ کراؤ، اسپتالوں میں نہ جاؤ. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جب ہمارے اسپتالوں میں وہ مشینری نہیں ہوگی جس کی ضرورت اہم ترین ہے اور وہ رویہ ہی نہیں ہوگا. اب ٹائم ختم ہو گیا. میرا خود تجربہ ہے. یہ نصیر ہمارا لڑکا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم فوری طور پر پہنچے تو میں نے کہا اس کا علاج معالجہ. کہنے لگے جب تک ایکس رے نہیں ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا تو ہم کیا علاج کریں. تو میں نے کہا ایکس رے کون کرے گا؟ تم ہی تو کرو گے نا. تو کہنے لگے آپ پتہ کریں. میں گیا تو تالا لگا ہوا. تو میں آیا واپس، میں نے کہا وہاں تو آدمی موجود نہیں ہے. تو کہنے لگے ہمیں تو پتہ نہیں. تو میں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ ذرا فون ملاؤ اور بلاؤ ذرا صحافیوں کو اور یہاں ذرا رپورٹ کرتے ہیں. تو فوری جناب ان کا بندہ بھی نکل آیا. تو جب ہمارا رویہ یہ ہوگا اور آج اب وہ مشینیں جو ہمارے چیک اپ کے لیے جب نہیں ہوں گی تو وہ دھکے کھائیں گے. یہ ہماری غلطیاں بھی ہیں جن کو دور کرو. اسی طرح تعلیمی میدان میں ہماری ایک ٹیم وہاں گئی،
انہوں نے کیمپ لگایا تو مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ تمام جو وہاں آمدہ نگر میں ان کا تھا، آس پاس میں جتنے تعلیمی ادارے ہیں ان کی لڑکیاں، ان کے استاد وہاں تعلیم دیتے ہیں، ساتھ اپنی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ یہ کمی ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ان کا ہر جو ہے بڑا جو بھی جب کماتا ہے نوکری پر لگتا ہے، ایک حصہ اس کا بیت المال میں جاتا ہے۔ اب آپ خود حساب لگائیں، ہمارا کوئی یہاں سے مرکز سے بھی طالب علم یا کوئی نوکری پر لگ جائے یا کوئی وہ اس قسم کی زحمت گوارا کرتا ہے؟ جب نہیں کرتا تو پھر رونا پیٹنا۔ ان کا باقاعدہ بجٹ مقرر ہوتا ہے، اپنی تنخواہ میں سے اپنے منافع میں سے حصہ نکالتے ہیں، وہاں جمع کراتے ہیں۔ اسی طرح ان کا رہن سہن کے لحاظ سے ہمارے ہاں کوئی ریڑی والا ہو، اس بھی اونچے آواز سے پتہ نہیں کیا کیا کہتا چلا جاتا ہے۔ وہاں ہمارا تو تجربہ نہیں ہوا، مجھے کچھ ساتھی اسپتال میں رہ کر آنے والے نے بتایا یا ہم کہتے رہتے ہیں بھائی آواز مٹھا کر دیو، کوئی مریض ہے، کوئی وہ ہے، ڈیک اونچا لگا ہے، گانا اونچا لگا ہے، ریڑی والا جا رہے ہیں، جو مرضی کہہ رہے، وہاں اس قسم کی کوئی چیز نہیں نظر آئے گی۔ پوری ایک سلطنت، پوری ایک ڈسپلن کے ساتھ وہاں لائبریری ہوگی، ان میں مطالعہ کے لیے وہاں کتابیں ہوگی، ان کے پروٹوکول کے لیے وہاں کھانا پینا ہوگا، وہاں اعزاز ہوگا۔ ہمارے ہاں اس قسم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر یہ ہماری خامیاں بھی ہیں جو ہمیں دور کرنی چاہیے۔ بے شک عقیدہ سچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی سچی اور آخری ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا۔ چلو بیٹا جلدی کرو، جلدی۔